منہ چھپا رہا ہے دنیا سے. یونائٹڈ نیشنز کا کوئی پروگرام ہو یا آسیان کا کوئی کانفرنس ہو, وہ بزدل ڈرپوک اب ہار گیا ہے, اب وہ نہیں جا سکتا ہے. اس لیے وہ پہنچتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ امریکہ سے لے کے پاکستان تک سب ان کو یہ یاد دلوائیں گے کہ 7 جہاز گرے. پاکستان نے بھارت کے ساتھ طیارے گرائے. بدترین شکست کے بعد مودی منہ چھپاتا پھر رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حلف برداری تقریب سے خطاب. کہا بھارت ہمیں لڑانا چاہتا ہے مگر ناکام رہے گا. مودی سرکار جنگ ہاری, اب سازش بھی ہار گئی. پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی دور میں کشمیر میں ہماری مینڈیٹ کو چوری کر کے کٹ پتلی کو وزیر اعظم بنایا گیا. اب بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے. پی ڈی ایم کے دور میں آزاد کشمیر کا فیصلہ مان لیا تھا. ماضی میں جو فیصلے ہوئے اس کی وجہ سے کشمیر میں سیاسی خلاف پیدا ہوا. فیصل ممتاز راٹھوڑ کے پاس جتنا وقت ہے وہ کشمیر کی عوام کے لیے کام کریں. کیسے مقابلہ ہو, الفا ٹکرار کرتا ہوں, الفا ٹکرار کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, کہ میں مسلمان ہوں, کہ میں ملک ہوں, کہ میں ملک اور ریاست جموں کشمیر کے اور ریاست جموں کشمیر کے پاکستان سے علاقے کے نظریے کا وفادار ہوں گا, کہ پاکستان کے ساتھ علاقے کے نظریے کا وفادار ہوں. فیصل ممتاز راٹھوڑ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا حلف اٹھا لیا. اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے ایوان صدر میں حلف لیا. تقریب میں بلاول بھٹو زرداری, فریاد تالپور سمیت ارکان اسمبلی اور سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا عوام کو وزیر اعظم ہاؤس اور دفاتر تک رسائی دینے کا اعلان. کہا آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کروں گا. ہم عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے, صرف عوام کے لیے خدمت کے لیے آئے ہیں. صحت کے نظام کو بہتر بنائیں گے. فیصل ممتاز راٹھوڑ کی وزیر اعظم ہاؤس آمد. پولیس کی جانب سے وزیر اعظم کو سلامی پیش کی گئی. وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصل ممتاز راٹھوڑ کو فون. وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہونے پر مبارکباد دی. وفاق کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. کہا آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی وفاق کی ترجیحات میں شامل ہے. حکومت عوام کی فلاح و بہبود, معاشی ترقی, امن و سلامتی کے لیے آزاد حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ کو فون. منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی. کراچی میں مقیم کشمیریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی. مراد علی شاہ فیصل راٹھوڑ کا باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق. وفاقی حکومت کا ایک اور ادارہ بند. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاسکو کے باضابطہ خاتمے کی منظوری دے دی. 121 ارب روپے کے بقایا جات ادا کیے جائیں گے. پاسکو کے خاتمے کے ساتھ اسپیشل پریس وہیکل قائم کرنے کی سمری کی منظوری دی گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ پاسکو کی مجموعی واجبات 527 ارب روپے ہیں. نئی کمپنیوں کے بینکوں سے حکومتی ضمانت طویل المدتی فائنانسنگ حاصل کرے گی. ایس پی وی کی منظوری کے بعد پاسکو کی مرحلہ وار بندش شروع ہوگی. حکومت سے 5 سے 7 سال میں ایس پی وی کا قرضہ بجٹ کے ذریعے ادا کرے گی. غذائی تحفظ صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے. آبپاشی کے جدید ایسٹ مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے اجلاس میں ہدایت. نہری نظام کی GISP میپنگ اور مکمل ڈیجیٹل ریکارڈ کی تیاری کا حکم. کہا ڈیجیٹلائزیشن سے شفافیت اور کارکردگی دونوں میں اضافہ ہوگا. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو. جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عامر فاروق جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن گئے. جسٹس جمال خان مندوخیل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے بھی رکن ہوں گے. سربراہ جوڈیشل کونسل کے سربراہی چیف جسٹس جائے آفریدی ہوں گے. چیف جسٹس امین الدین دوسرے سینئر ممبر ہوں گے. جسٹس منیب اختر, جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس جمال خان مندوخیل بھی جوڈیشل کونسل کے ارکان میں شامل. سپریم کورٹ کے گریڈ 21 کے ریٹائرڈ افسر نذر عباس آئینی عدالت میں ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. دہشت گرد اسلام آباد کچہری کو نشانہ بنانا چاہتا تھا. سیکیورٹی کی وجہ سے اندر نہ جا سکا. حملے سے جڑے تمام کردار ٹریس, سہولت کار گرفتار کر لیے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر سے گفتگو. کہا مذاکرات اور دہشت گردانہ حملے ایک ساتھ نہیں چل سکتے. قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے پاکستان کی انسدادی دہشت گردی کی کوششوں کو سراہا. اسلام آباد دھماکے کی مذمت. جاں بحق افراد کے رواحقین سے ہمدردی کا اظہار. وفاقی دارالحکومت میں 7 مقامات پر ایم ٹیگ لگانے کی سہولت فراہم کر دی گئی. شہری صبح 9 سے رات 9 بجے تک گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوا سکیں گے.
کچنار پارک سیکٹر I-8 خرب لیک ویو پارک میں پوائنٹس قائم، F9 پارک ترلئی اور 26 نمبر چنگی پر قائم پوائنٹس بھی شہری ایم ٹیگ لگوا سکیں گے۔ ایکسائز دفاتر میں بھی شہریوں کو ساپیر 3 سے رات 9 بجے تک سہولت میسر رہے گی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایم ٹیگ کے بغیر کسی گاڑی کو اسلام آباد میں چلنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اگلے مرحلے میں ایم ٹیگ کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خطے کی خوشحالی ہمارا ہدف ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ماسکو میں SCO سربراہان حکومت اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ SCO نے خطے میں معاشی خوشحالی کی بنیاد رکھی، تنظیم رکن ممالک کے درمیان منظم روابط انتہائی اہم ہے، ترقی کے سفر میں پاکستان SCO کا فعال رکن ہے۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات فوری کرانے کا اعلان۔ اعلامیہ میں کہا یونین کونسل سیکرٹری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کی ذمہ داری دینا آئین اور قانون سے متصادم ہے۔ DROs، ROs اور AROs کی تعیناتی کا اختیار کمیشن کو حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن نے 5 بار حلقہ بندی کی اور 3 دفعہ الیکشن کا شیڈول دیا۔ متعلقہ اداروں سے خط و خطابت بھی کی گئی مگر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد نہ ہو سکا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں موبائل اور نیٹ ورک سروس کے مسائل پر اراکین اسمبلی کا اظہار برہمی۔ قومی کمیٹی اجلاس میں شرمیلا فاروقی نے کہا کہ ملک میں کہیں بھی موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس تسلی بخش نہیں۔ قومی کمیٹی میں بتایا جاتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے۔ انجینئر رانا عتیق نے کہا کہ رنگ روڈ لاہور پر ایک کال نہیں کر سکتا، کل میں اپنے حلقے میں جاؤں تو لوگ جوتے ماریں گے، وہ پوچھتے ہیں آپ وہاں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں۔ صادق علی نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس اور پارلیمنٹ لاجز میں بھی سروس کے مسائل ہیں۔ PTA کہتا ہے کہ 99% شکایات دور کر لیں۔ ممبر PTA نے کہا کہ ملک میں کوالٹی آف سروے کیے جاتے ہیں، شکایات پر ایکشن لیا جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور تشدد صرف جرم نہیں، انسانیت کے خلاف بغاوت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بچوں کے جنسی استحصال، بدسلوکی اور تشدد کی روک تھام اور بحالی کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا بچے میری ریڈ لائن ہیں، سب مجھے پیارے ہیں، حفاظت ہمارا فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کی حفاظت ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، سماجی شعور کے بغیر استحصال کا خاتمہ ممکن نہیں۔ کراچی کسی کی ملکیت نہیں، میئر کراچی مرزا وہاب کہتے ہیں کراچی ہم سب کا ہے۔ مصطفیٰ کمال لڑائی چھوڑ کر شہر کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں۔ وزیر صحت وفاق سے کوئی پیکیج عباسی شہید اسپتال کو دلائیں تاکہ شہریوں کا بھلا ہو۔ وزیر صحت کی جانب سے یہ کہنا درست نہیں کہ یہ ان کا علاقہ ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ صاف پانی میسر ہو تو اسپتالوں پر 70% مریضوں کا بوجھ کم ہو جائے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب۔ کہا گلگت بلتستان سے کراچی تک آنے والی پانیاں بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ذیابطیس تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ پاکستان میں ہر چوتھا شہری ذیابطیس کا مریض ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان اور علاقائی ماحول بیماری پیدا کرتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عمارت منتقلی، ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار آمنے سامنے۔ ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے G10 منتقلی کی مخالفت کر دی۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے صدر سیکرٹری کی عمارت کی منتقلی کی حمایت۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے صدر اور سیکرٹری کا وزیر قانون اعظم رضی تارڑ کے نام خط لکھا، ہائی کورٹ کو G10 منتقل کریں، ہم مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں۔ عمارت کی منتقلی سے وکلاء سائلین کی مشکلات کم ہوں گی۔ بشرا بیوی کے خلاف ٹرولنگ اور مہم چلانا افسوسناک ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بشرا بیوی اور بانی PTI جیل میں ہیں، اس وقت اس مضمون کا آنا افسوسناک ہے، ہم اس مضمون کی مذمت کرتے ہیں، بالکل بے بنیاد الزامات ہیں۔ بشرا بیوی اور بانی سے ملاقات کے بعد جو بھی قانونی کارروائی کرنی ہوگی ہم کریں گے۔ 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت 28ویں ترمیم کی بازگشت کر رہی ہے۔ یہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، لوگوں کی نظر میں گر چکے ہیں۔ عدلیہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہوتی ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک انصاف نے بانی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ سپریم کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ صرف لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالنا ہوتا، گواہان کو بھی پیش کرنا ہوتا ہے۔ جج خود جا کر گواہان کو نہیں لا سکتے، یہ ساتھ کھڑا TI ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اشتیاق کاکڑ کا وکیل سے مکالمہ۔ وکیل نے کہا کہ جی مائی لارڈ یہی DIG ہیں۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے، یہ دیکھیں یہ یہاں کھڑا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے۔ ارے بھائی ہمارے پاس تو ویسے بھی اب کھونے کو کچھ نہیں بچا۔ جج کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہے عدالت نے جج کے چیمبر میں پولیس آفیسر کو سنائی ٹرائل کورٹ کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ ہائی کورٹ کو میرٹ پر 2 ماہ میں فیصلے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں شادی مزید مہنگی، شادی ہال ٹیکس میں 100% اضافہ۔
कैटेगरी ए के शादी हॉल बुक करवाने पर क्लाइंट से 50,000 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा। कैटेगरी बी के शादी हॉल में एक इवेंट का 20,000 रुपये टैक्स लिया जाएगा। कैटेगरी सी वाले शादी हॉल में इवेंट करने वालों पर 10,000 रुपये फिक्स टैक्स बरकरार। इजाफी टैक्स 1 जुलाई से नाफिज। टैक्स फिक्स न देने वालों से 15% सर्विस टैक्स लिया जाएगा। बरतानिया में 2 पाकिस्तानी नौजवान कमरे में गैस भरने से दम घुटने से जाँ बहक। अफजाल अहमद और उस्मान मुगल सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर बरतानिया आए। ताल्लुक कोटली सतिया से है। अफजाल अहमद 2 बच्चों और अहलिया के हमरा लंदन में मुकीम था। उस्मान की चंद माह कबल शादी हुई थी। अल्फ्रेड में नवाज़ जनाजा अदा। मयतें आज पाकिस्तान भेजी जाएंगी। हादसा सोडन के इलाके में पेश आया। पुलिस और एमरजेंसी सर्विस के पहुंचने से कबल नौजवान जाँ बहक हो चुके थे।